پھر اس لائن میں آئے. اور بچپن میں کبھی ذہن میں آیا کہ میں ڈاکٹر یا انجینئر بن جاؤں؟ اور بھی لوگ اس خانوادے سے بن رہے ہیں. اس سلسلے میں بات اصل میں وہ بچپنے میں تو یہ بات تو نہیں آئی، اس لیے کہ حضور محدث اعظم ہند نے اپنے مجھلے بیٹے شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب کو اور اپنے پوتے، میں چھوٹا 2 پوتے تھے اس وقت، سید محمد جیلانی، ہم دونوں کو انہوں نے مبارک پور بھیجا اور حافظ ملت کے سپرد کیا. یہ 2 بچے، باقی کو حضرت مثنی میاں صاحب ہیں، ہاشمی میاں صاحب ہیں، ان لوگوں کو اسکول اور کالج کی زندگی عطا کی کہ بھئی تم یہاں، اور پھر بعد میں دینی علوم کی طرف آئے. وہ ٹھیک ہے. کوئی خاص جو چیزیں خانقاہ میں ہونی چاہیے ہیں، ایک مثالی چیزیں، وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ یعنی میں اس وجہ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی خانقاہوں میں یہ چیز، اس چیز کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے کہ تعلیم بھی دی جائے، دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، دینی علوم بھی دیے جائیں، اور پھر خاص طور پر جس کا فقدان ہوتا ہے کہ جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کی تربیت اس انداز سے نہیں ہوتی کہ جو وہ ایک خانقاہی نظام کو سنبھال سکتے ہیں اور اس کی نزاکتوں کو محسوس کر سکیں. تو تربیت میں کیا خاص چیزیں ہونی چاہیے ہیں بالعموم سارے مسلمانوں کے، اور بالخصوص وہ بچہ جو خانقاہ میں ایک خانوادے میں جنم لیتا ہے؟ آپ نے بڑا برننگ ٹاپک ہے یہ جو آپ نے چھیڑا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ خانقاہیت جو ہے وہ دب چکی ہے، اس کی جگہ پہ درگاہیت فروغ پا رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. ورنہ جو ہماری خانقاہیں بر صغیر میں ہیں آج بھی الحمدللہ، وہاں کام بھی ہو رہا ہے. میں آپ کو گلبرگہ شریف کی مثال دیتا ہوں. بہت ہو رہا ہے، بہت جگہوں پر ہو رہا ہے، بہت جگہوں پر ہو رہا ہے. خانقاہوں میں آپ ساؤتھ میں جائیں، آپ بہت کام ہو رہا ہے. اور اس موضوع پر اسی جذبے کے تحت کہ خانقاہیت کو فروغ دیا جائے، ان اساسوں و امانتوں کی حفاظت کی جائے جو حضور غریب نواز، داتا گنج بخش، غوث الاعظم، حضرت زکریا بہاء الدین، حضرت خواجہ نقشبند، ان اکابرین نے جو، ظاہر بات ہے ہم تو اس جیسا تو نہیں کر سکتے، نہ اس جیسا کام ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم اس راستے پر چند قدم چلنے کی کوشش تو کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک. اس سلسلے میں ہم نے ایک پوری تحریک چلائی ہے اور ہم اس پر ورک کر رہے ہیں کہ تصوف کو اسپیشلی اور صوفیہ کے تمام تعلیمات اور ہدایت کو جو قرآن و حدیث سے مربوط ہے، الگ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم لے کر کے مدارس میں بھی اور خانقاہوں میں جو مدارس ہو اور خانقاہیں ہیں وہاں پر بھی دونوں کا کمبینیشن ہو، شریعت و طریقت کا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ شاہراہ پر جو مصطفیٰ جان رحمت کی شاہراہ ہے ہم اس پہ چلیں. تصوف سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تصوف کی تعریف ابھی تک طے نہیں ہو پا رہی ہے، اور خانقاہوں میں بھی اختلافات اس حوالے سے پائے جاتے ہیں کہ تصوف کی تعریف ہر شخص اپنے انداز سے کر رہا ہے. آپ تصوف کسے سمجھتے ہیں؟ ہم تصوف انگوٹھیاں زیادہ ہو جائیں تو کیا تصوف بڑھ جاتا ہے؟ زلفیں بڑی ہو جائیں تو کیا تصوف بڑھ جاتا ہے؟ ہاں، یہی بات تو مجھے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا بہت ہی مبہم سا کہ درگاہیت کا فروغ ہو رہا ہے. جی ہاں، ولی نہیں ہوتا، ولایت نکل جاتی ہے اور پیری آ جاتی ہے نوجوانی میں ہی، اور وہ نوجوان میں ہی ایک پیر کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے. اصل میں ہم سے تھوڑی سی بھول یہ ہو رہی جو خانقاہی زندگی سے وابستہ ہیں، چونکہ میں اس کی نمائندگی بھی تھوڑی بہت کرتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اوصاف اپنے اکابرین کے اوصاف کے بجائے ان کے لباس پہ خصوصی توجہ دی. ٹھیک ہے، جو کہ ہونی چاہیے وہ بھی ہونی چاہیے. نہیں، وہ تو ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ترجیح دینا. جی ہاں، لباس ہی سب کچھ ہے، اس کی زیارت ہو رہی ہے، چوم چاٹ رہے ہیں، اور جو اوصاف ان کے ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، وہ خدمت خلق کے حوالے سے، خدمت انسانیت کے حوالے سے جو ان کا ورک رہا ہے کہ 12 بادشاہوں کا دور نظام الدین اولیاء نے دیکھا. سرکار نے 12 بادشاہوں کے دور میں خانقاہی سسٹم یہ تھا کہ دلی کی دھرتی پر بادشاہ نہیں بلکہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خانقاہ میں کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا اس پورے دلی میں. ٹھیک ہے، جس میں وہ رہتے. تو وہ جو خدمت خلق اور وہ جو انسانی بلا تفریق مذہب و ملت وہاں ورک جو ہوتا تھا، یہی وہ چیز ہے، وہ اوصاف ہیں جن سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں.
اور خاص طور سے ملت اسلامیہ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہم بھی کچھ تناسانی کے شکار ہیں. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے چراغی میں اور چادر میں اور گاگر میں اور پھول چڑھا کر کے ہمارا کام ہو جائے. وہ محنت و مشقت نہ ہو جو ہم بزرگوں نے کیا ہے, تو وہ ریاضت نہ کرنی پڑے اور سب کچھ مل جائے, ایسا کمی ہوتا ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ناظرین ہم اس گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, اور آج سید محمد جیلانی اشرف صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, ہم ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. نبی پر پڑھا رہوں